وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے وسیلے کے بارے میں سوال کیا ہے، اور یہ آیت کا حوالہ بھی دیا ہے سورہ المائدہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایماندارو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی والوں ہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں، جنت کی بہاریں تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی کیا چیز ہے، اس آیت کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے ہاں قرب حاصل کرو، وسیلہ حاصل کرو، یعنی اور پھر اس اگلی آیت کے حصے میں، اسی آیت کے اگلے حصے میں جو بتایا گیا اس کو یہ لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں، نہ بتاتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اور اس میں طریقہ بتایا گیا وسیلہ حاصل کرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اور دوسری جگہ آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی اس صورت میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تمہیں کمتر لگتا ہے، اور اپنے دوسری چیزیں، محبتیں، ماں باپ، بیوی، بیٹے، مکانات، کاروبار، یہ زیادہ عزیز ہیں تمہیں، یہ روکتے ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ پھر انتظار کرو موت کا، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم منافق تھے، فاسق اور فاجر تھے، اور تم مومن نہیں تھے۔ تو یہ اصل میں اس طریقے سے قرآن کی بعض آیات بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ تو اس کے نیچے یہ 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اس پوسٹ کے نیچے، کہ یہ 3 جائز صورتیں ہیں وسیلے کی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کرنا، یعنی اللہ کو اس طرح کہا جائے، یا اللہ الوہاب ہے، مجھے اولاد سے نوازیں، آپ کو رزاقیت کا واسطہ میرے رزق کے بند دروازے کھول دیں، آپ کو غفور الرحیم ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اس کو پکارنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانا ہے۔ اور پورے قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ اسی انداز سے بیان ہوئی، جس طرح یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ کے الہ ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے۔ اور رب حب لی من الصالحین، ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء۔ تو ہر جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو ناموں کا وسیلہ دیا گیا ہے، تو یہ وسیلہ بالکل جائز ہے، یہ طریقہ ہے وسیلہ دینے کا، حاصل کرنے کا۔ اور دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ یہ بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ 3 وہ جو غار میں پھنس گئے تھے، سامنے پتھر آ گیا تھا، تو تینوں نے اپنے اعمال یاد کیے اور ان کا وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ کو۔ وہ تفصیلی حدیث آپ کو معلوم ہوگی۔ تو اپنے اعمال کا وسیلہ دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، وہ جو میں نے عمل کیا تھا خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کو اکیلا معبود مان کے کیا تھا، اور اس وقت بھی میرا یہی ایمان تھا، آپ ہی کو میں نے پکارا تھا، آپ ہی کے سامنے میں نے سر جھکایا تھا، آپ ہی کی نظر و نیاز کی تھی، یعنی جو عمل میں نے کیا تھا مالک، وہ آپ ہی کے لیے کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب بھی جو میں عمل کر رہا ہوں آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں اور آپ کو پکار رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے عمل کا واسطہ دینا، یہ توحید ہے، خالص ایمان ہے، اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی چیز ہے۔ پھر ہوتا ہے اچھا، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے عمل کا واسطہ وسیلہ دینا، کیونکہ عام طور پر یہ وسیلہ دوسرے معنوں میں جب لے جاتے ہیں، اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عمل کا وسیلہ دینا بالکل جائز، عین ایمان، توحید۔ اب کسی اور کے عمل کا جب واسطہ وسیلہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے وہ عمل جو کسی دوسرے کا ہے، آپ اس کو نیک سمجھ کے کر رہے ہیں کہ فلاں بڑا نیک ہے، بڑا پیارا ہے، تو نیک اور پیارا کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کی بندگی کی وجہ سے۔ اور اللہ کی جو انہوں نے بندگی کی ہے یا کوئی نیک اعمال کی ہے، کوئی اللہ پر احسان تھوڑے کیا ہے، بلکہ ان کے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے، تبھی وہ نیک بنے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے ہیں اور اللہ کے پیارے بنے، ان پر اللہ کا احسان ہوا ہے۔ تو اس طرح دوسرے کے عمل کا واسطہ دینا گویا اللہ کے اوپر دوش ڈالنا ہے، اور اپنے عمل کا وسیلہ دینا یہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو لہٰذا اس طرح دوسرے کے اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، حسن حسین کا صدقہ، یہ بالکل مشرکانہ یہ دعا ہے، اور اللہ کے غضب کو للکارنے والا یہ انداز ہے، یہ شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ اب تیسری شکل جو وسیلے کی ہوتی ہے، کسی صالح اور موحد انسان سے دعا کروانا، یہ بالکل جائز ہے۔ مومن ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں
کہ بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تاکہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کہا کہ اپنی دعاؤں میں یعنی مجھے نہ بھولنا. اپنے بھائی کو یعنی اپنے طرف اشارہ کیا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اگر آپ کسی کو ذرا کم سمجھ لیں اپنے، اس سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن وہ زندہ ہو. زندہ انسان سے دعا کرانا یہ بالکل عین توحید ہے، ایمان ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، جو بھی پکارے گا اللہ ہی کو پکارے گا. تو اس کے علاوہ جتنے یہ وسیلے آج پائے جاتے ہیں کہ درباروں کے سامنے جھکنا، چادریں چڑھانا، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانا، تعویذ گنڈا کرنا، یا یہ جو شجرہ وسیلے کا صوفیوں نے عدم مچایا ہوا ہے کہ تجھے فلاں کا واسطہ، محی الدین چشتی کا واسطہ، عبد القادر جیلانی کا واسطہ، یہ کفر و شرک ہے، بدترین شرک ہے، یہ یقین کیجیے. یہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کو گے تب بھی شرک ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا جو کفر و شرک پھیلاتے رہے صوفی لوگ، یہ تو اللہ کو غضبناک کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہے ان تین چیزوں کا جو آپ نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کی رگوں کا خون بن گیا یہ وسیلے کا شرک. اللہ کے علاوہ دوسروں کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں کے صدقے بے حرمت فلاں، بے حق فلاں بھی اسی کے اندر آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کہاں سے شرک آ گیا؟ وہ اسی کی ایک شکل ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، شجر خبیثہ کی ایک شاخ ہے. تو یہ ہر طرح کا یہ وسیلہ، واسطہ، بحق، بحرمت، صدقے، یہ بالکل شرک کی چیزیں ہیں. براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارو اور اس کے اسماء الحسنہ کے ذریعے پکارو، نیک اعمال کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو. یہ طریقہ ہے صحیح قرآن کا طریقہ. حدیث کے اندر اسی انداز سے الوسیلہ کا ذکر آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی کہ اذان، جب مؤذن اذان کہے تو اس کو دہراؤ، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ یعنی ان کے لیے دعا کرو، اللہم صلی علی محمد، اور پھر وہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو جب الوسیلے کا ذکر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما یا اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ الوسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جنت الفردوس میں ایک بلند و بالا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دینے کا وعدہ کیا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بندہ میں ہوں، یعنی وہ جگہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لہذا جو میرے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ جو جگہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو اس کے اوپر شفاعت واجب ہو گئی. تو دیکھیے کتنی سادہ سادہ باتیں، لیکن ہر چیز سے انہوں نے الٹا مطلب نکالا ہے. ان مولویوں نے، ان سرفروں نے، ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، اور انہوں نے پھر اس طریقے سے یہ چیزیں پھیلائی ہیں، امت کو گمراہ کیا ہے.